اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے ایک سوال ہے کہ جی ہم اپنے بچے کو کس عمر کے اندر مسجد کے اندر لے کر کے آئیں اور کس عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، آپ اس کی ذرا رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک حاجی صاحب نے ایک سوال کیا کہ بچے کو ہم کس عمر میں مسجد میں لے کر کے آئیں اور کس عمر سے ہم بچے کو نماز کی تاکید کریں۔ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ فی الوقت مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم سن بچے مسجدوں میں آتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں، تو ہماری مساجد کے جو پنجگانہ نمازی ہوتے ہیں کبھی کبھی انہیں بھگا بھی دیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، نماز کی فرضیت کا معاملہ تو یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں تبھی نماز فرض ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ نماز کی تاکید کب کرنی چاہیے اور کب بچے کو مسجد میں لانا چاہیے، تو اس کے تعلق سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں اپنے بچے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے بچے پر، اور نہ ہی 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے۔ بچے پر نماز جو فرض ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ بلوغت کی عمر لڑکی کی 9 سال سے 12 سال کے درمیان ہے، لڑکے کی 12 سے 15 کے درمیان ہے۔ تو ظاہر ہے بات کہ 7 سال کی عمر میں بچہ ہو یا بچی ہو نماز فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، 10 سال کی عمر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پر نماز فرض ہو سکتی ہے، لیکن آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ جب آپ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچہ ایک آدھ ٹائم کی نماز آپ کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کے لیے چلا جائے۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں اسے مار کر کے نماز پڑھائیے۔ تو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچے پر سختی کریں گے تو کبھی ایسا ہوگا کہ فجر پڑھے گا ظہر چھوڑے گا، ظہر پڑھے گا عصر چھوڑے گا، عصر پڑھے گا مغرب چھوڑے گا، مغرب پڑھے گا عشاء چھوڑے گا، یعنی کہ جب تک اس کے بالغ ہونے کا ٹائم آئے گا تو آقا کریم کے اس فرمان کے اندر اتنی حکمت ہے کہ وہ ایسا نماز پنجگانہ کا پابند ہو جائے گا کہ نماز کے قضا کا تصور ہی بھول جائے گا، اس لیے کہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے نا 7 سال کی عمر سے۔ تو اس طریقے سے بچے کو آپ 7 سال کی عمر میں مسجد بھی لے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے نا کہ نماز کا حکم دو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 7 سال کی عمر میں بچہ نماز کی طرف اسے ترغیب دلائی جائے گی تو ایک والد کو اپنے ساتھ میں اپنے بچے کو مسجد لے جانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت آپ کے لیے گھر میں بھی کرنا ضروری ہے۔ بچے کو مساجد کے آداب بتائے جائیں کہ بیٹا کس انداز میں وہاں جا کر کے بیٹھنا ہے، نمازیوں کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، ایک سائیڈ بچے کو کھڑا کرنا ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ اپنے بچے کو گھر میں تعلیم دیں، اس لیے کہ ایک جو والد ہوتے ہیں یا والدہ ہوتی ہے، ان کی تقریر کا اثر بچے کی ذات پر بہت جلد ہوتا ہے۔ ایک مقرر کی تقریر ایک طرف
ایک عالم کا بیان ایک طرف، لیکن جو والدین اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں وہ نصیحت بچے کی زندگی پر زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیں۔ اچھا 7 سال سے پہلے کی جو عمر ہے، 4 سال ہے، 5 سال ہے، 6 سال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 5 سال یا 4 سال کی عمر میں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بچے کو اپنے بازو میں کھڑا کریں۔ اور ہماری مائیں جو نماز پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں، تو 4-5 سال کے بچے کو بھی اپنے بازو میں کھڑا کریں، کیونکہ جب آپ سجدہ کریں گی، رکوع کریں گی، قاعدہ کریں گی، قیام کریں گی، تو بچہ بھی اسی انداز میں وہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب یہ بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچے گا اور جب اپنے والد گرامی کے ساتھ مسجد پہنچے گا تو یہ اپنے والد گرامی کے ساتھ جا کر کے با ادب کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت اس کی والدہ نے اپنے گھر کے اندر فرما دی ہے۔ تو آپ کے سوال کا مطلب یہ ہوا اور میں نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دے، 10 سال کی عمر میں مار کر کے نماز پڑھائیں، اور جو ہے 7 سال کی عمر سے بچے کو ہم اپنی مساجد میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت، آپ نے ہمارے سوالوں کی رہنمائی فرمائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔